السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشیر عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان ناپکاروں کی ناپکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی ہر وہ چال سے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور شروع کرتا ہوں ایک جو آپ لوگ ہزاروں مرتبہ سنے ہیں، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے۔ گستاخ قرآن پاک، گستاخ رسول، گستاخ اسلام، گستاخ مسلمان، پاکھنڈی نام بولنے کا تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگا، جو لوگ جان چکے ہیں۔ کالا لنڈو، کالا سور، کالا بجنور، کالا ڈیوس، کالی گھونس، کالا لینڈا کورونا پازیٹیو ہو گیا کہتے ہوئے بہت خوشی ہوئی، سن کے دل باغ باغ ہو گیا، خاص کر ابو فضل کا، خاص کر ابو فضل کا بڑی خوشی ہوئی میرے کو، کسی کو ہو یا مت ہو میرے کو بڑی خوشی ہوئی بھائی۔ اور اس ویڈیو کے ساتھ وہ پوسٹ بھی لگاؤں گا میں، جو پازیٹیو نکلا ہے ان کو، اور وہ بالکل ان کی حالت اس وقت خالی ٹری پہ ٹری لگی ہوئی ہے، ٹٹی پہ ٹٹی کر رہے ہیں انہوں، اور ان کا نیچے کا پکا تو پہلے سے کھلا ہے، اب منہ کا پکا جو ہے سو انہوں جو اسلام کے خلاف بولے، اور لاسٹ ٹائم پہ خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کرے تھے، وہ اجمیر شریف کی شان میں گستاخی کرے تھے وہ۔ دیکھو کتنا وقت لگا، بس اس کی اوقات اس کو دکھا دی گئی، اس کی حیثیت اس کو دکھا دی گئی۔ حالانکہ کیسز تو بہت بک ہوئے، لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کی مار بھی کیسی مار ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے۔ آپ کالے لنڈو کو جو ہے سو نا مسل کسنے کی ضرورت پڑی، مرچی لگا کے وہ لگا کے، کیونکہ پکا بھی اتنا بڑا ہے، اور مسل بہت بار کس لیا ہوا ہے انہیں، اس لیے اس کو فرق نہیں پڑتا مسلوں کا بھی۔ لیکن اب کی بار جو ہے سو ہمیشہ جو ہے سو مرچی نہیں لگاتے تھے، مرچی لگاؤ بول کے ذکر کرے تھے، لیکن اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویسے پڑا رہیں گا، انہیں معلوم ویسے پڑا رہیں گا، اب زہر نہیں اگلیں گا۔ اور خاص کر اللہ کی شان دیکھو، اللہ رب العزت کی، خاص کر ہمیشہ یہ عید کے ٹائم پہ ہمیشہ گندگی، زہر بانٹنا، بھڑکاؤ باتیں کرنا، یہ بھڑوے کا بہت بڑا بہت ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ اب اور ایک اس کی نسل کا ہے، اور ایک اس کی نسل کا ہے، یا ایسی نسل کا ہے جس کے ماتا ٹانگا جو ہے سو اٹھا دی ہوئی ہے میاں بھائی کے سامنے، کن کی یادو شادو پدو یدو لڈو، یا کون سا کی یادو ہے کہتے، اور وہ حرام کا بچہ ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک غانڈر غپے کے منہ کا ہے، وہ ایک سور ہے، سور کا گوشت کھانے والا سور ہی سے وہ، تو اس کا بھی بہت جلد انت ہوگا۔ بہرحال یہ نسل کو ضروری تھا، یہ اللہ کی مار ایسی پڑی ہے جو آج لاوارث پڑے ہوا ہے، نہ جورو سامنے آ رہی پتنی ماتا اس کی، نہ بیٹی ماتا آ رہی، نہ کوئی آ رہی، سب اکیلا ڈال دیے ہوئے بھائی گٹری کو، یہ ایک ٹالنٹ میں بند کر دیے ہوئے، وہیں ڈال دیے ہوئے، وہیں پڑے ہوا ہے، گٹر میں سے نکالنا کھانا، کیونکہ گندگی کھانے والا ہے یہ، گوبر میں رہنے والا گوبر میں نہیں، یہ بھی
تو ایسے سفلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر دیے رہے، اندھیر نہیں ہے. برابر یہ ڈیوسوں کو، ان ڈکروں کو، ان لنڈووں کو کفر کردار تک جانا ضروری ہے. ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. لیکن ہم کچھ نہیں کرے بھائی، ہم یہی بولے اللہ اس کو غارت کر دو، اللہ اس کو زمین بوس کر دو، اللہ اس کو نست نابود کر دو، اللہ اس کو خاک پہ ملا دو. مل گیا سور کا بچہ، سور کا بچہ مل گیا. غانڈر غپا جو ہے تو پڑ گیا، اب اکیلا ہو گیا. اب زہر نہیں اگلتا، اور چلو عید بھی نزدیک ہے، کم سے کم سانچے میں آ گیا. انہیں معلوم ہے اب جو ہے سو یہ گفا میں رہنا، انہیں ٹوائلٹ کی گفا میں رہنا، وہیں رہنا انہیں. کیونکہ اگر جو ٹوائلٹ سے باہر بھی نکلا تو دوسروں کو بھی لے کے جاتا. وہ انہیں تو جانا طے ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل جاتا. انہیں رہنے والا نہیں ہے. لیکن بہت پھڑپڑا رہا تھا، بہت بھڑبڑا رہا تھا، سمجھے. لیکن وہ جب بجھتا ہے نا، چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑا کے بجھتا. تو اس لینڈے نے، اس کالے لینڈے نے، کالے لنڈو نے، کالے ڈیوس نے، کالے سور نے، اس بیوڑے نے، اس پاکٹ نے، اس گڑمبے نے جو خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کرا تھا، زیادہ وقت نہیں لگا، زیادہ ٹائم نہیں لگا. اس کو اس کی سزا انشاءاللہ ایسے ہی ملی جو ہم چاہ رہے تھے ویسے ہی ملی. تو یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھا کہ آپ لوگ بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے. کیونکہ شروع سے بھائی یہ ایک سور، دوسرا اور ایک وہ سرسوتی نرسنگ بول کے ہے ان کی، وہ ایک آشرم کی ناجائز اولاد، وہ ایک سور ہے، وہ ایک کالا بڈےور ہے، ڈیوس ہے. وہ دونوں ڈیوس ہیں، اولی جولی ہے نہیں معلوم، ایک ہی دھکے سے نکلے نہیں معلوم، ایک ہی باپ ہے ان کا نہیں معلوم، کیا ہے پتہ نہیں. بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا، آپ لوگوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا. کیونکہ اس سے اچھی خوشی کی خبر ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور ہم دعاگاہ ہیں کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو خاک میں ملا دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس پاکھنڈی کا صفایا کر دے. ہم اللہ سے ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں پاک پروردگار سے، اللہ رب العزت سے، کہ اللہ بہت جلد اس کو جو دکھائے ہیں، جو مرض میں مبتلا کرے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کو خاک میں بھی ملا دو. اللہ بس ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ بس. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ زہریلے کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اب بعض لوگ بولیں گے کہ ابو بھائی انہیں تو بیمار ہو گیا، آپ اس کو کیوں کوس رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ ایک گالی ہے سالہ، یہ ایک ایسا زہر ہے جو تقریباً پورے حیدرآباد میں زہر بانٹا ہے اس نے. اور اس کو کیا ہے، آزو بازو کے جو لنڈوا ہے جھامرا سمجھتے تھے اس کو، بہت بڑا مرض سمجھتے تھے اس کو. لیکن وہ لوگوں کو معلوم نہیں، یہاں پہ حیدرآباد کے مسلمان جو ہے سو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے اس کو. اس کی اوقات، اس کی حیثیت ہماری جوتی کی، ڈاوے پاؤں کی جوتی کی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے، جو نہیں جانتے وہ جان لو. جو ابھی تک یہ چیز کا تم لوگ کو جس کو پتہ نہیں ہے، کان کھول کے وہ لنڈووں بھی سن لو. وہ پاکھنڈیوں کے لیے بھی یہ میسج ہے، ارے سور کی اولادو، جو کالے لنڈو کو تم لوگ جو تمہارا باپ سمجھ رہے نہیں، ہمارے پاس دھکے سے نکلا سمجھتے اس کو. ہم اس کو جنسوں میں شمار نہیں کرتے، معلوم ہے. اگرچہ ہم جنسوں میں شمار کرے چھکوں میں، تو وہ چھکوں کو گالی دیے ویسا ہوتا، وہ گالی ہے. یہ نہ چھکوں میں تک ہم شمار نہیں کرتے اس کو. تو اندازہ لگا لو کہ کون سا بیج ہے، اس کو کون سی نظر سے ہم دیکھتے. تو آپ لوگ جاننا یہ بہت ضروری تھا. اس لیے میں بھی جیسے ہی یہ خبر ملی میرے کو بہت دل خوش ہو گیا میرا. اللہ کا شکر ادا کرا میں، اور بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کی شان میں جو گستاخی کرا تھا انہیں، اس کو اس کی سزا ملی. ابھی یہ کچھ نہیں ہے، اور بہت کچھ دیکھیں گے انہوں. ایسا معلوم انہوں جو ٹٹی کریں گے نا، وہی ٹٹی کھائیں گے، ان کے نزدیک تک کوئی نہیں جائے گا. کیونکہ ان کو یہ سزا بھی بھگتنا ہے،
ان کو آسانی کی موت نہیں ملے گی، ان کو تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، ان کو معلوم۔ جو زہر برپا کرے، جو لوگوں کی بدوائیں لیے نا، ان بدواؤں کا یہ اثر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ایسے ہی سزا ملے گی، اور ایسے ہی یہ سزا کا مستحق تھا انہیں، یہ سزا کے لائق تھا انہیں۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ چلو نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام